محترم سامعین، مکرم ناظرین، بزرگان دین، دوستو، عزیز ساتھیوں، چودہ سو 42 ہجری کا یہ رمضان المبارک سن 2021 اور اس کا آج یہ پہلا جمعہ، دو دن گزر چکے ہیں اور کیسے گزرے اسی طرح پورا مہینہ بھی گزر جائے گا۔ بارگاہ اقدس میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان ایام کو ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قیمتی بنیں گے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور وہ طریقے بڑے آسان ہیں۔ اگر انسان اختیار کرنا چاہے اور اگر جب طریقے پر عمل کی نیت ہی نہ ہو تو کہتے ہیں کہ آنکھیں بند ہو تو دن بھی رات ہے۔ رمضان مبارک تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کے پاس ایک وہ قیمتی مہینہ ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ سال کے جو 11 مہینے ہیں ان 11 مہینوں کی نسبت رمضان کے ساتھ اتنی بھی نہیں ہے جتنی کہ ایک قطرے کی نسبت دریا کے ساتھ ہے۔ ایک قطرہ وہ بھی کہتا ہے کہ میری نسبت دریا کے ساتھ ہے، فرمایا سال کے 11 مہینوں کی نسبت رمضان کے ساتھ اتنی بھی نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی محبتیں وہ ایسی نچھاور ہوتی ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اسی لیے پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فرشتوں دیگر اعمال کا ثواب تم لکھا کرو، روزے کو چھوڑ دو۔ الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، بدلہ ہی میں اللہ دوں گا۔ اور ایک جگہ شارحین نے لکھا ہے کہ اللہ تو بدلے میں دے گا کیا؟ فرمایا اس میں ایک یہ بھی فرمایا کہ اللہ اپنے آپ کو بدلے میں پیش کر دیں گے۔ تو جسے رب مل گیا اسے اور کیا چاہیے؟ جسے رب مل جائے اسے سب مل گیا، جسے رب نہ ملا سب ملنے کے بعد بھی اسے کچھ نہ ملا، کچھ نہ ملا۔ تو طریقے بڑے آسان ہیں۔ کوئی کہے کہ یار صبح سے شام تک بھوکا رہنا مشکل ہے، تو کبھی جا کر ہسپتالوں میں مریضوں کو دیکھو نا، 2 3 دن 4 دن کچھ نہیں کھاتے ہیں۔ باپ تڑپ رہا ہوتا ہے بستر پر، بیٹے کو کہتا ہے کہ ایک بوتل کے ڈھکنے میں ایک گھٹ پانی پلا دے، بیٹا کہتا ہے کہ نہیں ابا جی ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔
تو چل جائے گی کہ انسان محبت الہی کے اندر خود ہی چھوڑ دے۔ روزے کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے۔ صوم کا معنی رک جانا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، اور شرعی بیوی کے ساتھ ہم بستری سے رک جانا، اس کا نام صوم ہے۔ کہ انسان رک جائے، اللہ کے لیے چھوڑ دے کھانا، اللہ کے لیے چھوڑ دے پینا۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ بدلہ میں خود دوں گا، بدلہ میں خود دوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی سے سمجھا دیا، اور جب زندگی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، عمل نہ ہو، آپ کی محبت نہ ہو، اتباع نہ ہو، بڑا مشکل ہے مرحلہ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں، چراغ تیل کے اندر وہ جل رہا ہے، آپ کچھ سی رہی ہیں۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا، چراغ گل ہو گیا، آپ کے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اندھیرا ہو گیا۔ آپ یوں یوں کر کے سوئی کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، فرمایا عائشہ کیا ڈھونڈتی ہو؟ کہا سوئی گر گئی ہے وہ ڈھونڈتی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، آپ کی دانتوں کی سفیدی سے، آپ کی چہرہ مبارک کی روشنی سے خیمہ منور ہو گیا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں مجھے سوئی مل گئی، مجھے سوئی مل گئی۔ جب آپ نے سوئی اٹھائی تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کی ضیاءپاشیوں کے صدقے مجھے میری گمشدہ سوئی مل گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ آج تمہیں اس چہرے کی بدولت تمہاری گمشدہ سوئی مل گئی۔ بدبخت ہے وہ آدمی، بدقسمت ہے وہ آدمی جسے قیامت کے دن اس چہرے والے کی شفاعت نصیب نہ ہو، کہ کل بروز محشر میری امت کے لوگوں کو اسی چہرے کی ضیاءپاشیوں کے صدقے جنت کا گمشدہ راستہ ملے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محترم دوستو، رمضان المبارک کا یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا مقدس مہینہ ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ وہ اتنا قیمتی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، افطار کے وقت گھر میں دیکھیں آپ، جب چھوٹے بچوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے وہ افطاری میں کتنے منتظر ہوتے ہیں، خوشی سے حالت ان کی کیا ہوتی ہے کہ کب پانی کا گھونٹ، شربت کا ٹھنڈا گھونٹ وہ حلق سے نیچے اترے۔ اور اس طرح کی کیفیت ہر ایک چھوٹے بڑے کی ہوتی ہے۔ فرمایا ایک خوشی تو اس کو یہاں ہوگی، دوسری خوشی رب العالمین اپنی ملاقات کرا کے کرائے گا، اپنی ملاقات کرا کے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو رمضان المبارک یہ بڑا ہی مبارک مہینہ،
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 2 ماہ قبل اس مہینے کے پہنچنے کے لیے، اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس مہینے کی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے، اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو عبادت میں متوجہ کرنے کے لیے 2 مہینہ پہلے سے ہی دعائیں کیا کرتے تھے، پہلے سے ہی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دن اور رات میں اللہ اس مہینے میں، ہر دن اور رات میں، صرف رات نہیں، دن میں بھی رات میں بھی اللہ جہنم سے جہنمیوں کو رہائی دیتے ہیں، رہائی دیتے ہیں، اور فرمایا اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ فرمایا تم مانگو، ایک نہ ایک دعا تو کوئی قبول ہوئے گی، مانگو تو صحیح اللہ سے، مانگو تو صحیح۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف اور کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ مانگو تو صحیح اس سے، جھکو تو صحیح اس اللہ رب العالمین کے سامنے، وہ تو انتظار میں ہے۔ میں نے بتلایا کہ قطرے کی جو نسبت دریا کے ساتھ ہے، 11 مہینوں کی نسبت رمضان کے ساتھ نہیں ہے۔ اتنی رحمت اللہ کی برستی ہے اس ماہ میں، اتنا رب العالمین اپنے بندے کی طرف وہ توجہ کرتے ہیں۔ باقی گناہگار ہم سب ہیں، خطا کار ہم سب ہیں، لیکن کچھ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، جیسے مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کی 11 بھائی تھے، ہاں جی 11 بھائی، 11 بھائی غلطی کر گئے، ایک یوسف کی برکت سے اللہ نے 11 کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ تو ایک رمضان کی برکت سے اللہ 11 مہینے کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی معافی کا خواستگار ہو تو صحیح، کوئی معافی کا طلبگار ہو تو صحیح۔ وہ رب تو علی اعلان کرتا ہے کوئی معافی کا خواستگار میں اسے معاف کروں، ہے کوئی مغفرت کا خواستگار طلبگار۔ تو رمضان مبارک اور پھر یہ روزہ اتنی عظیم عبادت، قرآن کریم کہتا ہے سورہ بقرہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آیت میں 4 خطاب ہیں، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو خطاب ہے، جس کے اندر ایمان ہے اسے خطاب ہے کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، یہاں سے روزے کی فرضیت ذکر کی جا رہی ہے کہ اللہ نے رمضان کا روزہ تمہارے اوپر فرض کیا ہوا ہے۔ تیسری بات، آیت کے اندر روزے کی تاریخ کو ذکر کیا جا رہا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ آج سے نہیں، تمہارے آباء و اجداد سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بعضوں کے تو ایسے بھی روزے کہ افطاری کی اور اس کے بعد روزہ شروع ہو گیا۔ ایسے بھی روزے
ہمارے لیے تو بڑا آسان معاملہ ہے، آسان معاملہ ہے اللہ نے رکھ دیا ہے۔ کبھی سردی کی راتیں ہیں تو کبھی گرمی کی راتیں ہیں، اور آسان سا رب العالمین نے بتلا دیا، تاریخ بتا دی ہمیں کہ یہ تاریخ ہے۔ آج سائنس اپنے اوپر ناز کرتی ہے، سائنس کہتی ہے ہم نے یہ کیا۔ ملک کا فواد چودھری کہتا ہے کہ میں ایسا بتاتا ہوں آپ کو، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اکابر جو بتا کر گئے ہیں، ہمارے اسلاف جو بتا کر گئے ہیں، اللہ کی قسم یہ سائنس اس کی محتاج ہے۔ امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا قول موجود ہے، انہوں نے فرمایا یاد رکھنا رمضان کا جو 5واں دن ہوتا ہے، 5واں دن آئندہ آنے والے سال کے رمضان کا وہ پہلا دن ہوگا، وہ پہلا دن ہوگا۔ آپ نوٹ کر لو، تجربہ کر لو، سابقہ سالوں کو بھی دیکھ لو اٹھا کر، اور آئندہ آنے والے سالوں کو بھی دیکھ لو۔ اس دفعہ 5واں دن اتوار کو آئے گا، آئندہ سال پہلا جو رمضان روزہ وہ اتوار کو ہوگا۔ یہ ہمارے اکابر بتا گئے، یہ سائنس آج کہتی ہے۔ اور وقت کے اکابر بتاتے ہیں کہ ہم نے 50 سالوں تک امام جعفر الصادق کی اس بات کو تجربہ کیا اور صحیح پایا، صحیح پایا۔ بہرحال روزے کی تاریخ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تمہارے اوپر ہی صرف فرض نہیں کیے اللہ نے کہ کوئی یہ کہے کہ صرف امت محمدیہ پر فرض، فرمایا نہیں، تم سے پہلے بھی امتوں پر یہ روزے فرض کیے گئے۔ اور چوتھی بات، روزے کا فلسفہ بتلایا کہ کیوں رکھا جا رہا ہے روزہ، کیوں آپ کو بھوکا رکھایا جا رہا ہے، کیوں آپ کو پیاس سے بلبلاتا ہوا بنایا جا رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگاری حاصل کر لو، متقی بن جاؤ، تقوی تمہارے اندر آ جائے۔ پہلا خطاب ایمان والوں کو، دوسرا روزے کی فرضیت ذکر کیا، تیسرا روزے کی تاریخ کو ذکر کیا، چوتھا روزے کے فلسفے کو ذکر کیا۔ یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی والی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں روزے میں، رمضان میں مجھ اور آپ کے لیے بے شمار برکتیں رکھی ہوئی ہے، فضیلتیں رکھی ہوئی ہیں، اور اس سے انسان کے اندر کے انجن کی وہ صفائی ہوتی ہے، سروس ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی اب کھانا پینا بالکل کم کر دیں، ختم کر دیں، یہ چیز نہ کھائیں، یہ چیز نہ کھائیں، یہ چیز نہ کھائیں۔ وہ آپ کی سروس کر رہا ہے اندر کی، تاکہ کچھ دن نہ کھائیں پھر اس کے بعد دوبارہ کھانا شروع کر دیں۔ لیکن قربان جائیں، رمضان میں اللہ رب العالمین پھر نعمتیں بھی بے شمار دے رہا ہے، وہ نعمتیں جو شاید ہم سالہ سال میں نہ کھا سکیں، وہ ایک ایک روزے میں اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ تو جب دنیا کے اندر انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، اللہ اس کے دسترخوان کو نعمتوں سے بھر دیتا ہے، تو آخرت میں تو اللہ رب العالمین خود نعمتیں دیں گے، تو اس وقت اس کی نعمتوں کی تو انتہا نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے، اور رمضان مبارک کی برکتیں اور راحتیں لوٹنے کی توفیق عنایت